نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 39 علم کا اٹھا لیا جانا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، صرف عاص ہے، یا کاٹ دیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. کتاب العلم. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے. انتزاعا، ینتزع، نزع کا مطلب ہوتا کھینچنا، یعنی بندوں نے اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں جو علم یاد کر رکھا ہے اس کو کھینچ کے نکال نہیں دے گا، بلکہ وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا. یعنی علم والے اٹھتے جائیں گے، علم ختم ہوتا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید اضافے کے ساتھ ہے، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، امام بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے. یعنی جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا، جب کوئی سوال سامنے آئے گا تو وہ کہیں گے میرا خیال یہ ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میری عقل تو یہ کہتی ہے، لاجک تو یہ بنتا ہے، بغیر اصل کی طرف رجوع کیے، کیونکہ اصل تک ایکسس ہی نہیں ہوگی، اصل تک جانے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آخری وقت جو بدترین وقت ہوگا اس میں لوگ اصل علم سے دور ہو جائیں گے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کو مشکل کام سمجھیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ جو لوگ یہ علم حاصل کیے ہوں گے ان کی وفات ہوتی جائے گی اور باقی پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے لوگوں کو دینی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لیے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرنے کے بعد ان سے چھینتا نہیں، کیونکہ یہ اس کا ان پر فضل اور مہربانی کرنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کسی کو علم عطا کر دیتا ہے اور وہ علم میں مشغول ہو جاتا ہے. اور جب کوئی شخص سنسیئرٹی کے ساتھ دل لگا کر شوق سے علم حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اس سے چھین لے کے یہ تم نے اپنے دل میں کیا رکھا ہوا ہے. نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے برتر ہے کہ اپنے بندوں سے وہ علم واپس لے لے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا. وہ علم جو اللہ کی معرفت پر مبنی ہے، اس کے دین کی، اس کے احکام کی، اس کے لائی ہوئی شریعت کے بارے میں سیکھا سکھایا گیا ہے. لیکن اصل مشکل کیا ہے کہ علم والے کم ہو جائیں گے اور پھر خاص طور پر دین کے علم والے کم ہو جائیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ فوت شدہ لوگوں کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت سے یہ خیر اٹھا لی جائے گی اور لوگ پھر جہالت میں ہی مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو نہ صرف یہ کہ خود سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم خود تو دین کی طرف آ گئے لیکن بچوں کے لیے ہم نے دین پسند نہیں کیا. میں سب کی بات نہیں کر رہی،
لیکن ایک عام سا ٹرینڈ ہے کہ خاندان کے بزرگ دین میں ہیں، مڈل ایج کے لوگ دین پڑھ رہے ہیں، اب دنیا دیکھ کر اب دین کی طرف لوٹے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے بچے اور بچوں کے بچے ان کے لیے ہم نے دنیا پسند کر لی، اس خوف سے کہ اگر انہوں نے دنیا کے علم نہ پڑھے تو پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے وہ بھی پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ دین کی کتنی تعلیم اور دین کی کتنی سمجھ بوجھ حاصل کر رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جی سکے. اس کو بنیادی مسائل کا کتنا علم ہے، کیا عقیدے کی بنیادی چیزیں کہ وہ شرک سے بچ سکے، بدعت سے بچ سکے، اور کسی بھی ایسے نظریے سے متاثر نہ ہو کہ جو اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے والے. اسی طرح عبادات کو ٹھیک سے ادا کرنا آتا ہو. اسی طرح ریلیشن شپس میں اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہو. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات، عام لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی خاص فیلڈ ہے اس کا، کوئی بزنس ہے یا جاب ہے یا کسی اور معاملے میں وہ کام کر رہا ہے تو اس معاملے سے متعلق وہ حلال و حرام کو جانے. کیا ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر بزنس شروع کرتا ہے تو ہم اس کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اس میں حلال حرام کو جان لو؟ اور اگر وہ کچھ کمانے لگتا ہے تو کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں، اور اس کو اپنے زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہیں یا نہیں؟ ٹیکس کا قانون تو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی بیشی ہو تو کوئی پینلٹی ہو جائے، لیکن زکوٰۃ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. پھر یہ کہ اگر اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، کیا وہ اپنے حج کی فکر کر رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں بحیثیت والدین اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا علم ان کو ضرور دے دیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں اور اپنے بچوں کو پھر اسلام پہ قائم رکھ سکیں. کیونکہ جو دین انسان گھر سے سیکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی عالمہ نہ ہو کہ اس کو سب کچھ سکھا پڑھا سکیں، تو پھر استاد کا انتظام کر لیں. الحمدللہ ابھی تک ایسے بہت سے علماء موجود ہیں، ایسے بہت سے پڑھے لکھے طالب علم موجود ہیں کہ جو 8 سال علم میں لگانے کے بعد کوئی درزی کا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو ایکسپلور کریں کہ کون علم والے ہیں، ان کو معقول تنخواہوں پر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے گھر میں بلائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی اکٹھا کر لیں، تاکہ آپ کے بچے خصوصاً بیٹے جو ہیں، کیونکہ لڑکا گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، تو وہ اتنا دین ضرور جانے کہ خود بھی اس پہ قائم رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا سکیں. حدیث نمبر 40، قیامت کی علامات. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. کتاب العلم. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دینی علم مراد ہے. جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا. تو علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے؟ جو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ علماء فوت ہو جائیں گے، اور علماء کے فوت ہونے کی وجہ سے علم کم ہو جائے گا. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے ان یقل العلم، یرفع اٹھا لیا جائے گا، اور ایک یہ کہ کم ہو جائے گا. تو اس میں احتمال ہے کہ علم کا کم ہونا پہلی علامت اور پھر اس کا اٹھ ہی جانا آخری علامت ہوگی. یعنی آہستہ آہستہ کمی آتی جائے گی جو لوگ دین پڑھنے والے ہیں ان میں، اور پھر خصوصاً عمل کرنے والے اس پر، کیونکہ پڑھنے والے بعض اوقات بہت ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور پھر بالآخر وہ ختم ہی ہو کر رہ جائے گا اور لوگ اندھیروں میں زندگی بسر کریں گے. اور علم دین کے بغیر دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ انسان ٹکرے مارتا رہتا ہے، بہت سے مسائل میں الجھا رہتا ہے،
اور عموماً لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ خود علم حاصل نہیں کرتے، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھتے. دین ہے کیا؟ اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جب وہ ہمیں طریقہ نہیں آتا تو ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اور جب وہ غلطیاں کرتے ہیں تو ہم مسائل میں پھنستے چلے جاتے دھستے چلے جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کوئی ہو جو ہمارا ہاتھ پکڑ لے. پھر ہم کبھی اس کو اپنا مسئلہ سناتے ہیں، کبھی اس کو سناتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی انسٹنٹ سا حل ہمیں دے دیا جائے، کوئی ایسی پڑیا دے دی جائے کہ فوراً ہی افاقہ ہو جائے. تو وہ پھر ممکن نہیں ہوتا. وہ مسائل جو گمبھیر ہو چکے ہوتے ہیں، جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر کوئی آسان حل عام طور پر ہوتا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ مختلف لوگوں کو مسائل سنا سنا کے اپنی فرسٹریشن دور کر لیتے ہیں. لیکن اس کا بھی حل یہی ہے کہ انسان سیکھنا شروع کرے. اور اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی یہ نہیں کہ اب لیٹ ہو گیا اب کیا سیکھنا. ہر عمر میں سیکھنا شروع کیا جا سکتا ہے. اور خصوصاً قرآن و سنت کے علم کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل کا حل ساتھ ساتھ ملتا چلا جاتا ہے. علم کی کمی کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کا ذکر بھی یہاں کیا گیا ہے کہ شراب زیادہ ہو جائے گی اور شراب جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور دوسری چیز جو ہے وہ زنا زیادہ ہو جائے گا، یعنی زنا ظاہر ہو جائے گا. یعنی پہلے لوگ چھپ چھپ کے زنا کرتے تھے اور اب کھلم کھلا، اور ایسی دوستیاں اور ایسے تعلقات جو ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں رہیں گے، بلکہ سڑکوں پر ہی لوگ اس کا مظاہرہ کرنے لگیں گے. تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ہے. صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھ نہ جائے، یعنی علم دین. اور پھر اٹھ جائے سے مراد یہ بھی ہے کہ عمل میں نظر نہ آئے. زیاد بن لبید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا. ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ یوں قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، تمہیں روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں پائی جانے والی تعلیمات سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، یعنی پڑھتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے. تو علم اٹھ جانے کا ایک مطلب کیا ہے کہ علم پر عمل اٹھ جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں. خطباء کون ہوتے ہیں؟ اسپیکرز. ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور بعد میں ایسا زمانہ آئے گا جس میں خطباء زیادہ ہوں گے، خطیب زیادہ ہوں گے، ہر طرف اسپیکرز کی بھرمار ہو گئی ہے، اور علماء کم، یعنی جو علم کو مضبوطی سے جانتے ہوں اور گہرائی سے جانتے ہوں. اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو یقیناً وہ نجات پا جائے گا. اتنی کنسیشن دے دیا گیا کہ علماء کم ہے تو پھر لوگوں کو جتنا بھی مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، اس پہ جس حد تک وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی کافی ہے. پھر اسی طرح آخری زمانے میں جھوٹی حدیثوں کی اشاعت کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی. آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے اور تمہارے پاس وہ حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور آج آپ دیکھیں میڈیا کے ذریعے ہر طرح کی باتوں کو حدیث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح قیامت کی علامات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ حقیر اور ذلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا، یعنی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے. اور شراب کے بارے میں بھی آپ کی پیشن گوئی ہے، قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گا. تو اس روایت میں سود کا اضافہ ہے زنا اور شراب کے ساتھ. شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، شراب کا نام بدل دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، ہوگی وہ شراب ہی لیکن نام بدل دیں گے. تو یہ بھی ایک دھوکہ دینا ہے نا، اور ویسے بھی نفاق کی علامت ہے. پھر زنا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ ہوں گے کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے. میں نے کہا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی ایک صحابی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا.
ویسٹ میں تو ایسے سین آپ دیکھتے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ وبا چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے تو یہ برائیاں بھی ہر جگہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کا برا ہونا محسوس ہی نہیں ہوتا. زنا کی کثرت کے نتیجے میں ناجائز اولاد کی کثرت بھی بہت ہو جائے گی. میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا کہ جب اللہ ان سب کو عذاب سے گھیر لے گا. پھر اسی طرح وہ چیزیں جو زنا کی طرف بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، وہ بھی عام ہو جائیں گی، جیسے عورتوں کا بے حجاب ہونا اور ایسے لباس پہننا جو مردوں کے لیے فتنہ کا باعث بنے. اسی طرح گانے والیوں کا عام ہو جانا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. جی استاذہ، میں یہ دیکھ رہی تھی جو آپ نے بچوں کی بات کی کہ بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو استاذہ ہم لوگ فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں. پھر ہماری اسکولز میں گریڈ 7-8 کے بچوں کے بیگ سے ڈرگز ملتے ہیں. تو استاذہ اس حد تک، اور ابھی تو میں ایک بچی کو جانتی ہوں جس نے کرسچینٹی قبول کر لی صرف اس لیے کہ وہ دین کی ایک بنیاد وہاں موجود نہیں ہے. تو یہ جو حلال و حرام سے پہلے تو عقیدے کی مضبوطی، کیونکہ ہمارے بچے تو استاذہ عقیدے میں لیک کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ہم سب جو اس جگہ پر جمع ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کہ اس کے اندر کتنی تڑپ ہے کہ لوگوں تک خیر پہنچے. ہم اپنی دنیا کی دلچسپیوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں، تکلیف نہیں اٹھاتے، قدم نہیں اٹھاتے، فکر نہیں کرتے، ذرائع نہیں سوچتے، طریقے نہیں سوچتے کہ میں اپنے گھرانے، اپنے خاندان، اپنے نیبرہڈ، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے اسکول، اپنے جہاں بھی میں ہوں، میں اپنے ارد گرد کو روشن کر دوں. اور اس روشنی کا فائدہ آپ ہی کو لوٹے گا کہ آپ ہی کی قبریں روشن ہوں گی، آپ ہی کا مستقبل روشن ہوگا. اجماع کی ضرورت پہ بات کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ اٹھتا ہے جیسے نئے زمانے کے مسائل بھی نئے ہیں تو اجماع کا وہ کریں، تو ایسے علماء کی باڈی ہو کوئی کہ جو اس کو مسئلے کو ایڈریس کرے اور پھر وہ سولوشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دے. تو آج کل ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ کون سے ایسے گروپ آف علماء ہیں؟ ایسے سعودی عرب میں بھی ہیں، ویسٹ میں بھی ہیں، مختلف جگہوں پر علماء کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور وہ ایسے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں. عوام کے علم میں نہیں ہوتا لیکن ہے، ان اجتہادی مسائل میں ضرورت ہوتی ہے نا. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ ساری احادیث پڑھ کے اور جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں تو انتہائی خوفناک سا ایک سچویشن لگ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے یہ آج ہی کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ آج یہاں پر ہو رہا ہے. اور استاذہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ایک زمانہ تھا جب کہ علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا، دین کا علم حاصل کرنا، مگر آج کل اتنا آسان ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کورسز کر سکتے ہیں، آن لائن کلاسز آپ سن سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود جیسے اس میں آیا کہ علم والے اٹھا لیے جائیں گے، جو دنیا سے جائیں گے ان کو ریپلیس کرنے والے کم ہو جائیں گے. تو یہ مجھے تھوڑا سا تھا کہ کس طرح سے ممکن ہے جبکہ دین سیکھنا آج کل زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشنز. دیکھیے جہاں دین سیکھنا آسان ہو گیا نا، ہم سب اپنی کنوینئنس اور اپنے طریقے اور سہولت کے مطابق ریلیکس ہو کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ اب کیا پریفر کر رہے ہیں کہ ہم کسی عالم کے پاس بیٹھ کے یا کسی علم کی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور سنانے اور امتحان دینے کے بجائے کیا ہے آن لائن بیٹھ کر کوئی لیکچر سن لیں، گاڑی میں آتے جاتے کچھ سن لیں، اس میں سے کچھ یاد رہے کچھ نہ رہے، کبھی بیچ میں سو گئے، کبھی باتیں شروع کر دی، کبھی کوئی اور آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے. تو یہ علم میں پختگی اس سے تھوڑی آتی. یعنی کہیں بیٹھے ہوئے آپ کوئی ٹی وی پر کچھ سن رہے ہیں یا کسی نیٹ پہ کچھ سن رہے ہیں تو یہ بس ٹھیک ہے فریش کرنے کا اپنے آپ کو ذریعہ، لیکن اس سے انسان عالم تھوڑی بن جاتا ہے. جی استاذہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ علم کا کم ہونا جو ہے وہ پہلی علامت ہے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے کوئی تو جانتا بھی نہیں تھا کہ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے یا احادیث ضعیف کیا ہوتی ہیں یا احادیث کو لیا کیسے جاتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ پردہ کتنا تھا، عبایا کو کتنا نظر آیا کرتا تھا. تو میرا یہ خیال، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ علم تو پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے آپ یعنی کہ علم کم ہوتا جائے گا، اب تو زیادہ ہو رہا ہے. یہ صرف اس ہال میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا چند جگہوں پہ نظر آ رہا ہے. اگر میجورٹی کو آپ دیکھیں، اگر آپ ریشو دیکھیں، کسی بھی ایک علاقے کو لے لیں، گارڈن ٹاؤن کو لے لیں، ماڈل ٹاؤن کو لے لیں، کسی ٹاؤن کو لے لیں، یہاں بھی لاہور کے اندر بھی
اس کے کل گھروں کی تعداد معلوم کریں اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے گھروں میں قرآن سمجھا جا رہا ہے، پھر مجھے بتائیں زیادہ یہ کم ہے. یعنی آپ کمپیئر کر رہے ہیں پیچھے سے، لیکن آبادی کے تناسب میں زیادہ نہیں ہے. حضرت جی یہ ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے ریچولز والا جو دین ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو اس کی صحیح جو تفقع ہے یا وزڈم کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. مجھے ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے بتایا کہ ان کی فیملی کی ایک بچی کی شادی کسی اور گھرانے میں ہوئی، تو وہ بچی جو ہے وہ نماز جب پڑھتی تھی تو وہ ذرا اونچا سجدہ کرتی تھی اور یہ جگہ نیچے نہیں لگاتی تھی. تو اس کے فادر ان لا نے گھر کے بچوں کو کہا کہ جب یہ سجدے میں جائے تو اس کو سٹکس کے ساتھ مارا کرو. انہوں نے سب کو سٹکس پکڑا دی اور انہوں نے نا اس بچی کو جب وہ سجدہ کرے تو اس کو مارنا شروع کیا، تو وہ اتنا گھبرائی کہ اس نے نماز ہی چھوڑ دی. تو اب کسی کو اگر اتنا بھی برداشت یا حوصلہ نہ ہو یا وسعت نہیں آ رہی، ریچولز آ رہے ہیں، وسعت نہیں آ رہی ذہن میں، یعنی روح نہیں ہے دین کی، روح اور اس پر حقیقی معنوں میں عمل. چلے ریچولز کی حد تک ہو گیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کسی بیل کی طرح چیزوں کو پھیلتے چلے جانا، لیکن ایک ہے کہ مضبوط درختوں کا لگنا اور سایہ دار ہونا اور ہر سال پھل لاتے جانا. بہت سے لوگ سیکھ کر صرف اپنے حد تک ہی سیکھے ہوئے، سکھانے کے قابل کتنے بنے ہیں، اس درجے کی محنت کتنے لوگوں نے کی ہے کہ زندگیاں اس پر لگائیں یا کچھ وقت لگائیں. جس طرح سر یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے نا کہ علم کا اٹھ جانا ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. کبھی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج علم زیادہ ہے، دیکھا جائے تو اسکول زیادہ ہیں یا ویسے زیادہ ہے، دنیاوی تعلیم زیادہ ہے، لیکن رویوں میں دیکھا جائے تو جہالت بہت زیادہ ہے. یہ رویہ اگر دیکھا جائے، اسی طرح یہ جو اس کے ساتھ لنک چیز ہے کہ شراب اور زنا کا عام ہونا، تو زیادہ تر یہ ایسے گھرانوں کے بچے انوالو ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ایسی یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ ان کا ضائع ہونا عمل کے ساتھ ہونا. اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بھی جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، اپنا بھی محاسبہ اگر ہم کریں تو علم جتنا ہے اتنا تیزی کے ساتھ ہم میں عمل کی بھی کمی ہے. اور وہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ اس درجے کا علم حاصل کرنا کہ ہم واقعی علماء کو ریپلیس بھی کر سکیں. اصل جو آپ کی پیشن گوئی ہے وہ یہی ہے کہ علماء جو واقعی راسخون فی العلم ہے وہ جب اٹھ جائیں گے تو ان کو ریپلیس کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس درجے کی قربانی اور محنت اور مشقتیں برداشت کرنا یہ لوگوں کے اندر کم ہو گیا. سزا یہ بھی ہے نا کہ علم جو ہے وہ قربانی سے اور تقویٰ سے آتا ہے. تو اگر اب ہم اپنے ارد گرد خواہشات دیکھیں تو مجھے سب سے بڑی چیز جو لگتی ہے نا وہ اس ٹائم پہ خواہشات پر کنٹرول کرنا بالکل بہت مشکل ہوا ہے.